ذرا دیر میں آیا ہے لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے وکٹم مائنڈ سیٹ میں، بہت اہم پوائنٹ ہے، اور وہ ہے ایک ایڈکشن ہے، فارم آف ایڈکشن ہے۔ فارم آف ایڈکشن میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا سب سے طاقتور نشہ اور سب سے زیادہ کیا جانے والا نشہ پتہ ہے کون سا؟ اسکرین ایڈکشن سے بھی زیادہ اپنی مظلومیت کی دکھ بھری داستان سناتے رہنے کا نشہ۔ اچھا، یہ دکھ بھری داستان سنانے کا بھی نشہ ہے، سننے کا بھی نشہ ہے۔ ایکسٹرنل فیکٹرز میں نے یہ سننے کا نشہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کو مل گیا جسے دوسروں کے دکھ سننے، مطلب ویسے ہی کہ یار تم اپنی کہانی سناؤ نا، بڑی اچھی لگتی ہے، سناؤ، مزہ آ رہا ہے، سناتے جاؤ۔ تو وہ ایسے لوگ گھوم رہے ہیں، تو وہ آپ کو مل گیا، اس نے آپ کو تو نشہ نہیں تھا، اس نے اتنے شوق سے سنا کہ اب آپ کو بھی شوق سے سنانا آ گیا۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 13 ہے اپنے حقوق کے تحفظ اور اختیارات کے حصول کی فکر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے احساس پر غالب آ جائے۔ یعنی میرے رائٹس اور میری اتھارٹی یہ مجھے چاہیے، یا اس کی مجھے بہت زیادہ کانشیسنس ہے، اور یہ فکر میری ذمہ داریاں اور میری فرائض کا جو احساس ہے اس پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پوائنٹ نمبر 14 ہے شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے۔ مطلب فکر جواب دہی ہے بندگی کی نفسیات، اور شکایت ہے مطلب ناشکرے کی نفسیات۔ تو شکایت کا رویہ فکر جواب دہی پر حاوی رہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے معاف نہ کر سکنا، یا پھر معاف کرنے کے باوجود بھلانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ انٹرنل فیکٹرز میری نظر میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ کے ہو سکتے ہیں وہ میں نے عرض کیے۔ یعنی آخری پوائنٹ یہ تھا کہ یا تو معاف کرنا مشکل ہے، اور جسے معاف کر دیا ہے اس کی خرابی یا غلطی کو بھلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی بھی ڈیٹیل ہے، وہ میں اب اس وقت میں نہیں اس میں جا رہا۔ پھر ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو ٹاپ موسٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ سیلف رسپیکٹ کسی کی، مطلب کہ یعنی آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ کی گئی، کسی کی عزت نفس کو پامال کیا گیا، یا مس ٹریٹ کیا گیا، برا سلوک ہے، ناروا سلوک ہے، کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے، یہ سب ایک فیکٹر ہے۔ مطلب زیادتی ہوئی، برا سلوک ہوا، عزت نفس کا خیال نہیں کیا گیا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور اس سے دوسرا آدمی، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ، یعنی یہ ٹریگر بنا۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک تو وہ وکٹم مائنڈ سیٹ تھا جو ہمارے اندر سے پیدا ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو باہر سے ہمارے اندر آ رہا ہے۔ باہر سے ایسے آ رہا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے علم نافع کی محرومی کے ساتھ۔ یہ بھی بہت نازک نقطہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں شاید میں ابھی نہ جا سکوں۔ یہ جو کاؤنسلنگ ہے نا، اگر علم نافع کے بغیر ہو تو یہ وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ سے مطلب مستقل بنیاد پر نہیں نکال سکے گی، جزوی طور پہ نکالے گی، اور اس کی جڑ ختم نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی ہو لیکن علم نافع کے ساتھ ہو۔ اب وہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کو یہ ابھی فی الحال میں اس کو ابھی روکتا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ ہے وہی کہ دوسرے کے مسائل جاننے کا ایک تجسس ہے کہ بھائی اس کی لائف میں اب کسی نے اپنے کوئی مسئلہ بتایا تھا اپنی بیوی کا یا اپنے شوہر کا یا اپنی فیملی کا، اپنی ساس کا، تو اب وہ دوبارہ ملی ہیں، تو اب آپ دوبارہ جاننا چاہ رہی ہیں آپ کہ بھائی وہ آپ نے بتایا تھا آپ کی ساس اب کیسی ہیں، آپ کی ساس اب ٹھیک ہوئی، کچھ ابھی بھی ویسے ہی ہیں کیا؟ اب آپ نے انہیں چھیڑا کہ وہ ذرا سا آپ کو بتائیں کہ یار پچھلی دفعہ اتنا اچھا لگا تھا، اتنا مزہ، ٹائم پاس ہو گیا تھا، 1 گھنٹے تک ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، بعد میں ہم لوگ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کو فارورڈڈ میسیجز بھیج رہے تھے۔ یہ تو کتنی مطلب قربت کی نشانی دیکھیں۔ تو اب ہم دوبارہ آپ ملی ہیں تو اب دوبارہ وہ ساس کا تو ذکر کریں نا، آپ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی ہمیں۔ تو اچھا، تو اب وہ جیسے نشہ ہے نا، مطلب وہ دوبارہ بتائے، دوبارہ، جیسے وہ میں کہتا ہوں محفل خوش غیبتی۔ اچھا، پھر اسی میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے میں وہ والی بات کر رہا تھا نا کہ علم نافع سے محرومی کے ساتھ
اس کو ذرا اگر میں کھولوں تھوڑا سا، کہ ایک اپروچ ہے کہ آپ کسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں اور سمپیتھائز نہیں کرتے. دوسری اپروچ ہے کہ آپ سمپیتھائز تو کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ اور ایکنالج نہیں کرتے. تو اصل میں سمپیتھائز کرنا یعنی اب جیسے وہ کسی پہ ترس کھانا جو ہے نا، وہ یعنی جتنا ترس کھا رہے ہیں اتنا نقصان کر رہے ہیں اس کا. اس کی ضرورت یہ ہے، یا آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو سمجھا جائے اور آپ کے محسوسات کو سمجھ کے اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے کہ اچھا تم یہ محسوس کر رہی ہو، اچھا تمہارا دل اس وجہ سے اداس ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں یہ بات اس کی بری لگی، تم اس وجہ سے مشکل میں ہو، اچھا ٹھیک ہے یہ تمہاری فیلنگز ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اتنا کیا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا جائے، ریفریز کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ترس کھانا، کبھی کبھی بعض لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر رہے اور سمپیتھائز کر رہے ہیں. ہائے بیچارہ، مطلب ابھی صرف اتنا ہی پتا چلا کہ ان کے 4 بچے ہیں، تو یہ سنتے ہی زبان سے نکلا ہائے بیچاری اس کے تو 4 بچے ہیں. یار تم نے یعنی یہ ڈیٹا، جیسے یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ وہ تو مظلوم ہوگی نا، اس کے تو 4 بچے ہیں، اس کی تو کیا بتاؤں بیچاری کے تو 4 بچے ہیں. مطلب یعنی وہ ملکہ ہے، کوئین ہے، وہ اس کے 4 بچے ہیں. تمہیں یہ نہیں احساس ہو رہا، تم مطلب رشک کرو اس کی اس بات پہ، تمہارے مطلب اس کے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ، تو اس پہ مطلب تم اس کو خوش ہو کے دیکھو. تم مطلب ابھی اس نے تو کچھ نہیں بولا کہ ہائے میں اب کیا کروں، میرے تو 4 بچے ہیں، کیا کروں گی، میری لائف کیسی مشکل میں ہے، اس نے تو نہیں کہا یہ. لیکن آپ کو یہ پریشانی ہو گئی. اب آپ اس کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ نے کہا تمہاری لائف میں بچوں کے علاوہ بھی کچھ ہے، تم تو بس بچوں میں ہی لگی رہتی ہوگی. تو اب آپ نے کوئی ایسی بات چھیڑی اس کو کہ اب آپ نے اس کو جیسے مطلب ایک عجیب سے حال میں کر دیا اور بیچارہ سمجھنا شروع کیا. مطلب پہلے یہ تو سمجھیں کہ وہ مدرہڈ کو انجوائے کر رہی ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، وہ اس کی اپنی ایک بصیرت ہے، کانفیڈنس ہے، وہ ریلیکسڈ ہے، خوش ہے، اور اس کے اپنے شوہر سے اچھا تعلق ہے، وہ اپنی فیملی کے اندر ایک اچھا. تو ہائے بیچاری. اچھا اسی طرح کسی کے بارے میں پتا چلا کہ فلاں کے شوہر کی جاب چھوٹ گئی، تو ابھی صرف یہ ڈیٹا ہی ملا ہے، ہائے بیچارہ. اب جیسے ملے ہیں تو ترس کھا رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کو جس نے بتایا اس نے کہا جاب چھوٹ گئی، ان صاحب نے خود چھوڑی ہے. وہ بہت دن سے یہ چاہتے تھے کہ میں جاب چھوڑوں، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ 6 مہینے کا بریک لوں، اور مجھے کوئی جاب ابھی نہیں کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، آئی نیڈ اے بریک آف 6 months. تو آپ نے ویسے ہی ان سے مل کے ہائے بڑا افسوس ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کس بات کا افسوس؟ وہ آپ کی جاب چھوٹ گئی. بھائی میں نے خود چھوڑی ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایکسکیوز می. تو مجھ پہ ترس مت کھائیے. آپ نے ان کو سمجھا نہیں، آپ نے ان کی فیلنگز کو بیان نہیں کیا، آپ نے ان پہ ترس کھانا شروع کر دیا. یہ بہت کامن ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کے گھر گئے، آپ کو پتا چلا کہ ان کے گھر تو مطلب دال چاول پکے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اچھا وہ تو گوشت نہیں پکا ان کا، تو ضرور غربت ہوگی. ارے بھائی یہ ان کی چوائس ہے. دنیا میں بہت سینسیبل لوگ اختیاری طور پر گوشت کو کم کھاتے ہیں، اس کی وجہ غربت نہیں ہوتی. تو ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو سمجھ لیں، مطلب انڈرسٹینڈ تو کریں کہ کون سے لوگ ہیں. یہ بات واضح ہو رہی. بیرونی عوامل میں یہ ایک تھوڑی سی اپروچ بھی اس سے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونی چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات، جیسے وہ اظہار ہمدردی کا غلط طریقہ یہ بھی ہے، یا کاؤنسلنگ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو یعنی کاؤنسلی کو کاؤنسلر پہ ڈیپینڈنٹ بنا لیا جائے. تو اب وہ تو مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو اب میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں، میں تو تھوڑی. ارے بھائی آپ کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے اپنے سوا. آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں. جس سے آپ کو محبت ہے نا، اس کے لیے آپ کی یہ خواہش تو جائز ہے کہ آپ کو اس کا قرب اور اس کو آپ کا قرب نصیب ہو. لیکن یہ خواہش مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ آپ کے بغیر جی نہ سکے اور وہ آپ کا عادی ہو جائے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں یہ حکمت نصیب فرمائے. اور پھر آخری جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے، جو بہت بڑا فیکٹر ہے ایکسٹرنل فیکٹر، وہ ہے رائٹس کی جو موومنٹس ہیں دنیا بھر میں.
حقوق مانگنے کی جو تحریکیں ہیں، مطلب حق، جیسے وہ حق دو، مطلب پوری قوم کے اندر یہ احساس مبتلا کر دیا. اگر ہم پوری پاکستان کو برباد کرنا پوری مسلم امہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا کسی معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بس یہ احساس دلائیے کہ تمہیں تمہارے حق نہیں ملے، تم بڑے مظلوم ہو، اور اب مطلب تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک احساس مظلومیت پیدا کر دیجیے. ایک احساس مظلومیت جب اپنی انتہا پہ جاتا ہے تو دو قسم کے رویے پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بہت ہی زیادہ جیسے سبمسو اور یہ ڈپریسو ایک موڈ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ریٹیلیٹ کرتا ہے آدمی، وہ اس کے اندر ایک انتقام پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں اس پہ بات کی. یعنی دنیا میں بہت سے جرائم کی وجہ بھی یہ بن جاتا ہے. یعنی ایک اب لوگ باہر نکل آئے، آپ سڑکوں پہ آ جائیے، ارے بھائی آپ کو کس کے دربار میں پہنچنا ہے اور کس کے دربار میں پہنچنے کا احساس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ آپ کے معاملے کو ٹھیک کر دے، یہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے، جیسے جو رائٹس کی جو موومنٹس ہیں، مطلب میں آپ سے یہ بتاؤں کہ فیمنزم کی جو تحریک ہے اس نے عورتوں میں جو وکٹم مائنڈ سیٹ پیدا کیا ہے، وہ فیمنزم کی تحریک سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں تھا. اسی طرح جو مطلب تھرو آؤٹ، مطلب شہروں میں ہو رہا ہے، یہ سول رائٹس کی موومنٹس کے نتائج ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے حق نہیں لینے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے حق لینے کی تو تحریک چلائی ہے، لیکن حقوق کی تو تحریک ہے، فرائض کی کوئی تحریک نہیں. مطلب اب اس سے ایک عجیب سا مزاج پیدا ہوا ہے. اصل میں ہماری ایمانی تناظر میں یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ مطلب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ مدینہ کی مثالی ریاست کیسے پیدا ہوتی ہے، سارے صحابہ نے حقوق کی تحریک چلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ ان کو ان کا حق دے دو، اور کفار کو کہا کہ تم حق دیتے ہو نہیں دیتے، سب کے حق دو. تو حقوق مانگ رہے تھے لوگوں سے، یا ہر ایک کو فرائض کی طرف متوجہ کر رہے تھے؟ تو بندگی کی جو تحریک ہے وہ اپنے فرائض کو پہچاننے، فرائض کے لیے جواب دہی کی فکر کرنے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی تحریک ہے. 100% لوگوں میں جب یہ پیدا ہو جاتا ہے، سب کے حقوق خود ہی محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہر آدمی حق مانگتا ہے تو کوئی اپنا فرض پورا نہیں کرتا، اور کسی کو اپنے حقوق نہیں ملتے. مطلب اگر یہ ملتے ہوتے تو آپ کو پتہ لگے گا آج، یعنی آپ صرف اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ویسٹرن ورلڈ میں، یو ایس کے اندر، یورپ کے اندر، کیا ریپ کے واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا لوٹ مار کے واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ تو آپ کو پتہ لگے گا بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ انجسٹس ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے، یعنی ایک دنیا وہ ہے جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈاج کرنے کی صلاحیت حاصل کرنی پڑتی ہے. دوسری جگہ وہ ہے دنیا کی جو پاکستان ہے، جہاں زیادتی کرنے کے لیے سسٹم کو ڈاج کرنے کی صلاحیت نہیں درکار. آپ کے پاس لاٹھی ہونی چاہیے، آپ ڈاج کرتے رہیں، سسٹم کو ڈاج. یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم صحیح ہوں اس پورے معاملے میں. میری گفتگو کے 4 حصے تھے، تو 3 حصے میں نے بیان کر دیے تھے. وکٹم مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کیا نقصان ہے اس سے، اور پھر ایک سیلف اسسمنٹ کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں جس سے یہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ چوتھا حصہ میری گفتگو کا ہے کہ اس وکٹم مائنڈ سیٹ سے یا احساس مظلومیت سے نکلنے یا نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. دیکھیں، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس مائنڈ سیٹ سے زبردستی نہیں نکال سکتے، اور صرف ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی اور کی نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس طرح کر سکتے ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں. کہ اس میں بھی 2 آپشنز ہیں. مطلب اگر وہ خود اس مسئلے سے نکلنا چاہتا ہے، اسے اندازہ ہے کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، اور وہ اسے اس لیول پہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ہاں اس کو اپنے پرابلم کو دوسری طرح دیکھنا چاہیے، اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور وہ اس بات پہ راضی ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سچویشن ہے، یہ ایک کہہ لیں کانٹیکسٹ ہے، اس میں آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایکچولی مینٹرنگ
कहते हैं वो अभी मैं आगे बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई वो खुद तो इस मसले को नहीं महसूस करता, या वो अपनी इस्लाह के हवाले से इस बात पे राजी नहीं है कि वो, मतलब उसे इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो किसी मसले में है, और इस बात की वो जाहिर सी बात है कि जब वो रियलाइजेशन ही नहीं है तो वो इस हवाले से कुछ चाहता भी नहीं है कि आपसे कुछ कहे, या आपसे कोई मदद भी नहीं मांग रहा है। लेकिन बहरहाल आपका उससे इतना गहरा ताल्लुक है, और वो आपका उससे बहुत अच्छा ताल्लुक है, और वो आपको कुछ समझता है, और चूंकि वो आपको कुछ समझता है, लिहाजा आप अपनी इस कैपेसिटी में, आपका एक रोल इस तरह डेवलप हो रहा है कि आपका उससे गहरा ताल्लुक है और वो आपको कुछ समझता है, ठीक है। हालांकि वो अभी अपने प्रॉब्लम को नहीं रियलाइज किया, उसने आपसे मदद नहीं मांग रहा, और वो अभी उस स्टेट में है, लेकिन चूंकि आपको कुछ समझता है, लिहाजा अब आप कुछ उसकी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आप उससे क्वेश्चंस और कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब उसकी कुछ ना कुछ रहनुमाई कर सकते हैं। तो इसको मैं कहूंगा कि पहली पहली सिचुएशन वो है जिसमें आप डायरेक्ट मेंटरिंग करेंगे, दूसरी सिचुएशन वो है इनडायरेक्ट मेंटरिंग करेंगे या गाइडेंस देंगे। तो ये जो मेंटरिंग है, अच्छा अगर आपको खुद ये मसला है तो आप अपने साथ भी ये काम करेंगे, मतलब आप अपने ऊपर कैसे काम करेंगे, तो अपने आप को कैसे निकालेंगे। तो अब मैं वो जो मेंटोरशिप, यानी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो मेंटोरशिप चाहिए ना, एहसास मजलूमियत से निकालने के लिए जो मेंटोरशिप चाहिए, उसको मैं समझता हूँ कि उसके लिए 7 तसव्वुरात हैं, 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इन 7 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लैरिटी और कन्विक्शन जरूरी है। और फिर हम एक्चुअली जो वो बंदा अगर किसी और को निकालना है और वो चाहता है, आपसे मदद मांग रहा है कि भाई मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, तो फिर आप उन्हें उन 7 कॉन्सेप्ट्स पे आपकी क्लैरिटी और कन्विक्शन है, आप उनके अंदर उसे एंगेज करेंगे, लेकिन इसमें हरी नहीं करेंगे, इसमें रश नहीं करेंगे। इसी तरह अगर वो आपसे मदद नहीं मांग रहा, लेकिन वैसे ही आपसे बस आपका ताल्लुक है, तो आप वैसे भी एक आपके माइंड में है, आपके पास क्लैरिटी है, आप इनडायरेक्टली कहीं उस डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली रफ्ता रफ्ता उस आपको सिम्त पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, और ये 7 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको रेक्टिफाई करना है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग यानी फहम में, शऊर की सतह पर इनमें जो बिगाड़ पैदा हुआ है पहले वो सही किया जाए। विक्टिम माइंडसेट जो है ना, वो माइंड के अंदर भी मतलब बहुत सारे मसाइल हैं ना, तो वो सही हो, और वो इसके अंदर हम अभी देखते हैं वो 7 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। अपने साथ है तो भी इन्हीं 7 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप इनको रिविजिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो पहला कॉन्सेप्ट है, अब मैं 7 कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो मेंटरशिप, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, जिस पे काम किया जाए। एक्चुअली तो आप अपने ऊपर रखें, अभी तो आप ये समझेंगे जैसे आपने अपनी इनको सामने रखते हुए अपना जायजा लेना है, अपनी इस्लाह करनी। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि अल्लाह ये चाहता है कि आप अपना ख्याल रखें, और अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप ऐसे बने कि आपके साथ ज्यादती करना या आपका हक छीनना किसी के लिए भी आसान बात ना हो। अल्लाह ये चाहता है आप अपना ख्याल भी रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें, अपने आप को डिफेंड भी करें। अपना आपके साथ ज्यादती करना या आपको धोखा देना या आपसे हक छीनना किसी के लिए भी आसान ना हो, ये मतलब ये आपसे चाहा गया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ, अब मैं लेकिन के बाद कुछ और चीज कह रहा हूं, अगर फिर भी आपके साथ कोई ज्यादती या हक तलफी हो जाए और आप उससे अपना हक वापस ना ले सकें, ठीक है, तो उसे छोड़ देना आपके लिए आसान होना चाहिए। यानी ठीक है, अब किसी ने, बहुत से लोग ना, बहुत से लोगों का किसी ने माल नहीं दिया, तो उन्होंने सिर्फ माल लिया था, जहनी सुकून इन्होंने खुद दिया है। उन्होंने जहनी सुकून नहीं छीना था, सिर्फ माल छीना था। इन्होंने जहनी सुकून भी दे दिया, ईमान भी दे दिया, और इत्मीनान भी दे दिया, रात की नींद भी दे दी, और अपनी नेकियां भी दे दी। इतनी गीबत उसकी की है कि अपनी नेकियां भी अब चली गई, क्योंकि वो उसका उस यानी ज्यादा ही कर दी, गीबत हर जगह ही कर दी। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, कि पहली सिचुएशन ये कि मेरे साथ ज्यादती ना हो, और ज्यादती हो रही है तो उसे रोक सकूं,
اور لیکن وہ چیزیں جو مطلب میری لائف میں مطلب یعنی اگر میرا حق مار لیا گیا ہے تو اب میں آگے بڑھ سکوں، اب میں اسے بھول سکوں، میں اسے اللہ پہ چھوڑ سکوں، اور پھر اللہ میرے ساتھ کوئی بہتری کرے گا تو یہ میرے لیے مطلب آسان ہو جائے۔ اب یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے جو بالکل یعنی پرابلم یہ ہے اس وقت لوگوں کا، یہ جو پہلا کانسیپٹ ہے کہ پہلے مرحلے پہ لوگ اپنے ساتھ یعنی دھوکہ کھانا بھی ان کے لیے آسان ہے، زیادتی ہونا بھی ان کے لیے آسان ہے، اور اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے پیار محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روک کے دکھائیے تو اس کو ایسے زیادتی سے روکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی پہلے کہتے ہیں وہی میں بھی اس کے جواب میں زیادتی شروع کر دوں گا تو وہ بھی رک جائے گا پھر، مطلب یہ کوئی ملکوں کی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ زیادتی کیے بغیر اس کو زیادتی سے روکنا ہے نا، یہ ہماری مطلب ہم اپنی زیادتی سے روکنے کے عمل کو بھی صحیح کرنے پر ہم اس کی ذمہ دار ہیں اور ہم اس کے لیے بھی جواب دیں۔ دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر بندے پر مستقل مہربان ہے، اور اس وقت بھی جب آپ کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں یا کسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بہت نازک بات ہے۔ ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ سر میرے ساتھ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کوئی بہت غلط عمل ہوا ہے، کوئی بہت ایبیوز ہوا ہے میرا، یا مجھے کوئی بہت زیادہ مجھے نشانہ بنایا گیا ہو یا میرے ساتھ، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ رحمان اور رحیم کے تعارف کے ساتھ، رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس پورے معاملے کو کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھنا ہے، وہ میرا اگلے پوائنٹ میں آتا ہے، لیکن اس میں بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کیا خدا نے ان حالات میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی؟ کیا رب کریم نے اس سچویشن میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں رکھی ہوگی؟ اور کیا خدا ہم پر رحمان و رحیم کی حیثیت سے، رب کریم اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمان و رحیم کے ساتھ نہیں ہے؟ مطلب وہ ہے، اس کی شان رحمانیت اور رحیمیت اس میں تعطل نہیں آتا، وہ مسلسل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس سچویشن میں خیر نہیں ہے نا تو اس کے اگینسٹ کوئی خیر ضرور دی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا کانسیپٹ ہے۔ تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی لائف میں پرابلم آتا ہے یا مشکل آتی ہے اس کو ہمیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ رائٹ پرسپیکٹو کیا ہو اس کو دیکھنے کا، تو اس کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ میں یہ جو تیسرا کانسیپٹ ہے اس کی تھوڑی تفصیل ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشکل آپ کی لائف میں آئی ہے، اس کے تین کانٹیکسٹس ہیں۔ پہلا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا اور یہ اس کا رزلٹ ہے، اور یہ جو آپ نے غلط کام کیا تھا اس کے رزلٹ دو طرح سے آتے ہیں۔ آپ نے کسی کو چھیڑا، اس نے بھی جواب میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، تو یہ تو ڈائریکٹ ہوگی، آپ نے پہلے چھیڑخانی کی، بعد میں اس نے بدتمیزی کر لی آپ کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو نہیں چھیڑا تھا، آپ نے کسی مانگنے والے کو ہیومیلیٹ کر دیا تھا، راستے میں کسی نے آپ کی گاڑی روک کے آپ سے کچھ مدد مانگی، آپ نے کہا دفع ہو جاؤ بدتمیز، تو قرآن کی آیت تھی کہ بھئی آپ جھڑکیں نہیں۔ قرآن کا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مانگے لازماً مدد کریں، یہ مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ مطالبہ قرآن کا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے آپ اسے جھڑکیں نہیں، اسے ڈس ریسپیکٹفل نہ ہو، بے عزت نہ کریں آپ۔ تو جو ہماری لائف میں جو بھی مشکل آتی ہے نا اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو ہم نے کیا اس کا رزلٹ ہے، اور ہم نے کیا اس کا رزلٹ ہے۔ یہ بھی دو سچویشنز ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ میں نے کہیں غلط جگہ پر سوچے سمجھے بغیر میں نے کوئی فیصلہ کر لیا، جلدی میں پیسے لگا دیے، سوچا ہی نہیں تھا، غلط فیصلہ تھا، مشورہ ہی نہیں کیا، اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اس کے اوپر بس ساری اسٹڈی نہیں کی، لگا دیے پیسے، اب ڈوب گئے پیسے، تو بھئی آپ نے غلط فیصلہ کیا لہذا ڈوب گئے، وہ مشکل جو آئی آپ کے اپنے غلط فیصلے سے آئی، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی مشکل آئی لیکن وہ کسی اور، آپ مطلب کہیں اور کوئی غلطی کی ہے جس کا یہاں آؤٹ کم آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان. تیسرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے, اور جو دوسرا بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ, اس میں بھی دو کانٹیکسٹ ہیں, جان بوجھ کے بھی دے سکتا ہے اور انجانے میں بھی دے سکتا ہے. مطلب وہ ان نوئنگلی, مائنڈ لیسلی, ان انٹینشنلی اس کا رویہ, اس کا عمل آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے, یہ بھی سچویشن ہے. اور یعنی یا پھر اس نے جان بوجھ کے دی ہے, دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں. تو یہ تین سمجھ لیں ریزنز ہو گئی نا. ہماری لائف میں مشکل آ رہی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے, ہماری لائف میں ایک مشکل آ رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے آپ کی. اب پیغمبروں کی لائف میں مشکلات آئیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی, یا حضرت ایوب علیہ السلام کی لائف میں جو مشکل آئی وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی, اللہ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. تو بہت سارے پیغمبروں کی لائف میں اور بہت سارے انسانوں کی لائف میں بعض اوقات اللہ ان کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے, اس لیے ان کو ایک امتحان میں ڈالتا ہے. وہ اس امتحان میں صبر کے ساتھ, ایمان کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ ان کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. اور یہ والی سچویشن کہ بھائی کسی نے جان بوجھ کے کیا ہو, یہ تیسری سچویشن ہے. اب اس کے نتیجے میں جو بھی مشکل آتی ہے اس کے نتیجے میں 5 قسم کے, اس کے نتیجے میں جو امکانی خیر ہے نا, اب میں وہ خیر بتاتا ہوں. یعنی جیسے وہ میں نے شروع میں کہا تھا نا, کسی نے پیسے مار لیے تو اس میں کیا خیر ہے, تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب کسی نے پیسے مار لیے تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ میری اپنی چوائسز کی غلطی تھی, یا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی صورت ہے, یا پھر بہرحال کسی نے کیا ہے تو بہرحال وہ اس کا عمل ہے. لیکن ہمیں کیا اس میں کرنا ہے؟ نمبر 1, ہمیں اپنے عمل کے جائزے کا موقع ملتا ہے اور اپنی اصلاح کا امکان پیدا ہوتا ہے. آپ ریویو کرتے ہیں, میری کوئی غلطی تو نہیں تھی, میں نے کیا اس میں غلط کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو اصلاح کرتے ہیں, اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس مشکل کے ذریعے ہمیں کچھ سکھایا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی لائف میں جتنے چیلنجز اور جتنی ہارڈ شپ اور جتنی مشکلات اور جتنی تکالیف آئی ہیں, اگر ان سب کو آپ کی لائف سے نکال دیا جائے تو آپ کا میچیورٹی کا لیول جو ابھی ہے وہ بہت نیچے آ جائے گا. آپ کو جو وزڈم اور نالج اور عقل, سمجھ, ذہانت جس سطح پر بھی آپ ہیں وہ بالکل نیچے ہو جائے گا. آپ بالکل, آپ کو لے گا آپ جیسے بچے ہیں چھوٹے سے, مطلب جس نے دنیا نہیں دیکھی. تو ہر مسہپ, ہر تکلیف, ہر دکھ کا واقعہ ہمارے اندر حکمت کی ایک کان کی طرح آتا ہے, اور اس مشکل, وہ ایک حکمت, اس پہ غور کریں صبر کے ساتھ, اللہ سے راضی رہتے ہوئے, ایمان کے ساتھ, تو اس سے حکمت نکلتی ہے. اور اگر اس پہ ناراض ہو جائیں اور اس پر برا مان لیں اور اس پہ غور نہ کریں تو اس کے نتیجے میں جہل پیدا ہوتا ہے, مایوسی پیدا ہوتی ہے, نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں اسی کان سے. یعنی وہی پریشانی, مسئلے کی وہی مائنڈ, وہی پرابلم مائنڈ, سیم مائنڈ کین پروڈیوس وزڈم, اٹس اپ ٹو یو, اور اٹ کین پروڈیوس مطلب ڈپریشن. تیسری بات یہ ہے, وہی انسان جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اسی کے ذریعے ہمیں بہت سی خیر بھی حاصل ہوئی ہے, بہت ساری. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے, ہر دفعہ نہیں لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی انسان, یعنی لوگوں کو اپنی فیملی میں کسی سے تکلیف پہنچی ہے, لیکن وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس بندے سے زندگی میں صرف تکلیف ہی ملی ہے یا کوئی خیر بھی ملا ہے, اس سے کوئی خیر بھی ملا ہوگا. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ, اس کے عوض ہمیں کوئی اور خیر مل جاتی ہے. یعنی اس بندے کی وجہ سے, مطلب اس بندے کے ذریعے بھی کوئی خیر ملی ہے اور اس بندے کی وجہ سے کہیں اور ہمیں خیر ملی ہے. آپ اس مشکل کو ہنسی خوشی قبول کر رہے ہیں اور اس پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں, تو اللہ نے اس مشکل کو تو آپ کی لائف میں رکھا ہے, لیکن کچھ اور آپ کی لائف میں برکتیں پیدا کر دی ہیں. آپ کے وقت میں برکت ہو گئی ہے, آپ کو صحت مل گئی ہے, آپ کو اتنی اچھی اولاد ملی ہے, اس وجہ سے ملی ہے کیونکہ وہ 4 سال پہلے آپ نے فلاں تکلیف کو اللہ سے دعا کر کے بس آپ نے راضی ہو گئے تھے کہ یا اللہ بس اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو میں راضی ہوں. آپ نے یہ کہہ دیا تھا, آج آپ کو اللہ نے اتنا اچھا بچہ عطا کیا. تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اس تکلیف کے اگینسٹ آپ کو کیا کیا دیا ہو. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس سے راضی رہیں تو ہمارا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہ 5 بڑے فوائد ہیں جو اس مشکل کے نتیجے میں ہمیں ملتے ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی نا, یہ جیسے مشکل والی, تو یہ تیسرا کانسیپٹ تھا جو ہمیں سمجھنا ہے کہ
ہر مشکل کے اندر کوئی خیر ہے، اور وہ خیر کیا ہے وہ یہ اس کی ڈیٹیل تھی۔ اب چوتھا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کسی خاص سچویشن میں نہیں ہے بلکہ کنٹینیوس ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر یہ کنٹینیوس ہے تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا ہم سے یہ تقاضا کہ ہم ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ تقاضا ہے یا جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ تو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ بلا جواز تقاضا نہیں ہے بلکہ یہ بالکل صحیح تقاضا ہے۔ مطلب یہ بالکل یعنی کیا اللہ اگر ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں شکر گزار رہیں، تو کیا اللہ ہم سے is he expecting too much from us؟ تو this is not too much from him, this is not expecting too much، this is بالکل ٹھیک ہے یہ۔ اور اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شکر اور شکایت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں تو اس میں ہمیں شکایت جو ہے نا وہ ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہوگا شکایت کے اوپر۔ ہماری شکایت جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم مزاجن ہم شکایت گزار نہ بنے۔ ہم شکایت ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری زبان پہ یہ اسٹیٹمنٹ مشکل، ہماری جو سائیکی ہے وہ شکایت والی سائیکی نہ ہو، وہ شکر والی سائیکی ہے۔ تو اب جیسے میں نے یہ والا بھی پوائنٹ ہے نا کہ ایسا کوئی انسان کیا ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے احسانات نہ ہوئے ہوں؟ تو ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اور جب ایسا کوئی انسان نہیں، اور اللہ کے سارے انسانات کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا سارے احسانات کا شکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا یہ ہے کہ شکر گزار ہونا جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس زندگی میں جس اختیار سے نوازا ہے اس کے ہم آخری سانس تک مالک رہتے ہیں۔ یہ اختیار کم تو ہو جاتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے اختیار کا جو ننھا سا بلبلہ ہے وہ ظلم کے، جبر کے، محکومی کے بدترین حالت میں بھی ہماری آخری سانس تک وہ زندہ رہتا ہے ہمارے اختیار کا۔ اور اس کی بہت بڑی اگزامپل بہت سارے لوگ ہیں، صحابہ میں بھی آپ کو اگزامپلز ملیں گی، صحابیات میں بھی ملیں گی، پیغمبروں میں بھی ملیں گی، آج کے دور میں بھی جو بڑے لوگ ہیں ان میں ملیں گی، حتیٰ کہ نان مسلمز میں بھی ملیں گی، جو کسی بہت ہی ایسی سچویشن میں جو بہت ہی مشکل سچویشن تھی لیکن انہوں نے اس کو وہ پازیٹیو رہے۔ پازیٹیو سے مراد یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوئے۔ اور جیسے آپ پیغمبروں کی تو بہت بڑی آپ کو اتنے واقعات ہیں کہ آپ جانتے ہیں، صحابہ کے کتنے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ناشکری نہیں ہوئی، وہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا بلکہ وہ مشکل سے مشکل حالت میں اس پہ راضی رہے۔ اور اس میں تو نان مسلمز کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ وہ یہ کیسے اس لیول پر پہنچے۔ تو اس میں بھی بڑی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر یہ بات رکھی تھی۔ نیلسن مینڈیلا ہے، وہ اتنے سال جیل میں رہا پھر بھی وہ نفسیاتی طور پہ کولیپس نہیں ہوا، اور ایک نارمل ہیلدی بلکہ اچھے خاصی ایک عام آدمیوں سے زیادہ صحت مند ایک اچھی نفسیاتی صحت کے ساتھ وہ دنیا میں اس نے اپنا ٹائم دیا، جو بھی اس کی سطح تھی، جو اس کا پرسپیکٹو تھا۔ آپ وکٹر فرینکل ایک آدمی ہے جس کو کنسنٹریشن کیمپ کا سروائیور ہے وہ، جس میں یہودیوں کو مارا جا رہا تھا، تو وہ وہ اپنی واقعات بتاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی فیملی سب کو مار دیا اس کے سامنے، اور وہ کنسنٹریشن کیمپ میں تھا نازیز کے اندر۔ جو بھی اس کا واقعہ وہ بیان کرتا ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس سچویشن میں بھی میں اپنے اختیار کو محسوس کرتا تھا، میرا ایک اختیار تھا، یعنی میں کیا سوچوں یہ میرے اختیار میں ہے، میں کیسے دیکھوں یہ میرے اختیار میں ہے۔ اور یہ جو اور جب ان سب لوگوں کو مار دیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے سارے جاننے والوں کو مار دیا پھر بھی تم اتنے مطمئن کیوں تھے؟ تو اس کا جو ریزن تھا نا، اس نے کہا کہ اگر مجھے پہلے مار دیا جاتا تو ان لوگوں پہ کیا گزرتی۔ تو یہ جس طرح اس نے دیکھا یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ تو بہرحال وہ اس کا اپنا پرسپیکٹو تھا جس طرح وہ دیکھتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اختیار ہے نا کہ ہم کسی سچویشن کو کیسے دیکھیں اور اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہوں،
یعنی کسی بھی سچویشن میں ہم ہیلپ لیس نہیں ہوتے، بلکہ ہم اللہ سے مانگیں کہ بھائی مجھے سجھائی دے راستہ کہ میں اس سچویشن میں کیا کروں. ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کرنا بھی، یہ بھی ہمارا اختیار ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ ہے نا، غلام، اس کی اعلیٰ ترین نفسیاتی سطح اپنے حقوق کے احساس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اپنے فرائض کی جواب دہی کی فکر سے پیدا ہوتی ہے. مطلب ہمیں جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، اس میں جتنا وہ نرچر ہوتا ہے اتنا اس کی سائیکی جو ہے وہ توانا ہوتی ہے. اور اپنے حقوق کو چھوڑ سکنے یا اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی جو صلاحیت ہے، کہ مطلب اپنے حقوق کو چھوڑا اور اس پر غم بھی نہیں ہے، اس میں مطمئن بھی ہیں، یہ صلاحیت الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، دیکھیں ہم سب کی لائف میں ایک دن ایسا آئے گا جس میں ہم تمنا کریں گے کہ کاش وہ بندہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کچھ اور زیادتی کر لیتا، اور اس کا جو بدلہ میں نے لائف میں دنیا میں لیا کاش میں وہ بدلہ نہ لیتا، کیونکہ اس کی جو کمپنسیشن مجھے آج مل رہی ہے، اتنی بڑی کمپنسیشن تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی. یعنی ہم سب یہ خواہش کریں گے، ہم کہیں گے کاش جس آدمی نے میرا حق مارا تھا کاش وہ کچھ اور مار لیتا، اور میں نے جو اس کا جواب میں اس کا نقصان کیا وہ میں نہ کرتا، اور میں نے جو اس سے لڑائی کی وہ نہ لڑتا اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا. تو مطلب میں اس سے اپنا حق لینے کی بجائے اللہ سے اپنا حق چھوڑنے کی جزا لیتا. مطلب اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، میں انسانوں سے اپنا حق لینے کی جنگ لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، یا اپنا حق انسانوں پہ چھوڑ کے اس کی جزا اللہ سے لینا چاہوں گا. مطلب اپنا حق چھوڑنے کی جزا اللہ سے لوں گا، یا انسانوں سے اپنا حق لڑنے کی جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا. یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور اس میں بھی ایک اہم بات میں اور بتاؤں آپ کو، اللہ پہلے آپ سے پوچھے گا کہ تمہیں آسانی سے کسی نے بیوقوف کیوں بنایا اور تمہارا حق کسی نے کیسے چھینا. تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ڈیفینڈ کرنا تھا. تو پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ کہ اگر چھن گیا اور تم نہیں کر رہے تو اب پریشان نہیں ہو، اب چھوڑ دو اللہ پر. اپنا حق اس سے لینے کی جنگ مت لڑو، اپنا حق چھوڑ کے اللہ سے اس کی جزا وصول کرو، تھوڑا صبر کرو. یہ جو بات ہے نا صبر کا، مجھے مطلب ایک عجیب مطلب یہ ہے، جنت کا انتظار اطمینان کے ساتھ. اس دن تو مل ہی جائے گا نا، مطلب اگر نہیں مل پایا تو اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ ہمیں صبر عطا کرے. ساتواں پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ سارے پوائنٹس آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، میں اس وقت ابھی وقت نہیں ہے تو میں اس کو اتنا. ساتواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، سب چیزوں سے باخبر بھی ہے، اس کو بتایا بھی جاتا ہے، اس تک یہ خبریں پہنچائی بھی جاتی ہیں، اور وہ خود بھی ہر خبر سے واقف ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے. وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور وہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے، وہ آپ کے ہر مسئلے سے واقف ہے، وہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی سے واقف ہے، وہ آپ کی لائف میں پیدا ہونے والی ہر مشکل سے واقف ہے، پہلے سے واقف ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خود بھی اسے اپنے حالات بتائیں، آپ خود بھی اپنے حالات پر اس کی مدد مانگیں. دیکھیں وہ آپ کے پکارے بغیر بھی آپ کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ کو جو کچھ اسے دینا ہے اس کے لیے مانگنے کو شرط نہیں بنایا، شکر گزاری کو شرط نہیں بنایا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور اس سے دعا کریں اور اس سے اپنا مسئلہ بیان کریں، اس سے اپنے مسئلے پہ مدد مانگیں. یعنی ہائر اتھارٹی کو بتانے کے بعد کسی لوور اتھارٹی سے بیان کرنے کا دل نہ چاہے، ہائر اتھارٹی تک بات پہنچانے کے بعد ایک تسلی اور اطمینان سی ہو جائے، میں نے کہہ دیا اس کو. ویسے تو اسے خود بھی پتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں ایک بڑی نفسیاتی کمزوری اور بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ نے صرف ہمیں یہ بتایا ہوتا کہ تمہارا ہر معاملہ مجھے خود ہی پتا ہے، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں عجیب سی الجھن ہوتی. اور وہ الجھن جو ہے نا وہ یہ ہوتی کہ مطلب اپنی زبان سے اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے جو ایک آدمی کو ایک ہوتا ہے نا کہ میں خود بھی تو بتانا چاہتا ہوں، مجھے بتانے تو دیں. مطلب ہم دنیا میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہمیں دیکھے اور کہے ہاں مجھے پتا ہے آپ کو کیا ہے،
لیکن ہم کہتے ہیں 1 منٹ ڈاکٹر صاحب میری سن تو لیں، مجھے پہلے بتانے تو دیں میں کیا ہوں. وہ آپ اپنا دل کھول کے مسئلہ بتاتے ہیں اور مسکراتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کی رات میں یہ ہوتا ہوگا، دن میں یہ ہوتا ہوگا، پیٹ میں یہ ہوتا ہوگا، آئی نو واٹ از دا پرابلم یو آر فیسنگ. لیکن آپ کہتے ہیں لیکن جب تک میں بتاؤں گا نہیں مجھے بھی قرار نہیں آئے گا. تو اللہ نے تو آپ کو مطلب وہ جانتا ہے، علیم و خبیر کو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بتائیں بھی، آپ اس سے باتیں بھی کریں، آپ اس سے مانگیں بھی. اور وہ دینے کا جو عمل ہے آپ کے مانگنے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن وہ جیسے آپ مانگیں گے تو وہ بہرحال پھر وہ کچھ اور دے گا. وہ کیا دے گا؟ اور جو دیا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کر دے گا. یہ بہت آگے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. یہ بات میں نے پیچھے کی تھی. تو یہ جو مینٹورشپ ہے نا وکٹم مائنڈ سیٹ کے اوپر، وہ ان 7 اصولوں کو سمجھنے یا ان 7 تصورات کو سمجھنے اور انہیں اپنے تناظر میں انٹیگریٹ کر لینے سے صحیح شافی علاج اس صورت میں ہوگا. ادروائز تو ہم جیسے ہم کہیں گے چلو وکٹر مائنڈ سیٹ میں یہ اسٹریٹجی ہے، فلاں مائنڈ سیٹ میں یہ، تو یہ تھیوریز ہی پڑھتے رہیں گے. ہم اپنے بندگی کے تناظر میں اس پورے معاملے کو، بندگی کے کرائیٹیریا پہ، ہم بندگی کی میزان پر ہم اسے پرکھ کر اس کا تجزیہ کر کے اس کا علاج دریافت کریں تو ہی ہمارا کام حل ہوگا. یعنی دیکھیں ہم یہ جو معاملات ہیں نا ہمیں اس جگہ سے دیکھنا ہے جہاں علم نفس ہدایت سے یعنی نور ہدایت سے منور ہوتا رہے. یعنی علم النفس جو ہے وہ ویسٹرن تھیوری سے آلودہ نہ ہوتا رہے بلکہ نور ہدایت سے منور ہوتا رہے. اور یہ میں چونکہ مجھے اندازہ ہے، میں بہت ویل اویئر ہوں اس وقت جو اس کا ایک اور پیراڈائم میں اس پورے مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے، مجھے چونکہ اس کا اندازہ ہے. میں یہاں پر میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بالکل یعنی بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کاؤنسلر سے ملنے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے اتنے ناراض نہیں تھے، اپنے شوہر سے اتنے ناراض نہیں تھے، یا اپنی بیوی سے اتنے ناراض نہیں تھے جتنے کاؤنسلر سے ملنے کے بعد ہو گئے. آپ کو پتہ ہے بات؟ تو میں بہت عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے یہ میں بات کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. ہم یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، 2-4 سوال لے لیتے ہیں. اللہ کرے کہ اس سے کوئی ہم سب کو اپنے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے میں کوئی مدد ملی ہو. اللہ کرے کہ اگر یہ علم اس میں کوئی خیر ہے تو اس کو ہمیں سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو اس سے ہمیں محفوظ کرے اور میری بھی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب اللہ سے کہتے ہیں تو یہ شکایت کے زمرے میں نہیں آئے گا، مطلب ہم اپنی پرابلم تو کچھ بھی ایوری تھنگ ہے تو میں نے یہ سنا شکایت نہیں کرتی. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے تو جو بھی رابطہ کرے گا، بات کرے گا، اس میں خیر ہی خیر ہے. اور یہ تو مطلب کسی بھی حال میں، مطلب گناہگار بھی اللہ کو پکارے گا تو اس میں خیر ہے. کوئی بھی انسان اللہ کو پکار رہا ہے بس یہ اللہ کو پکار لینا ہی خیر ہے. ناشکرہ بھی اللہ کو پکارتا ہے تو خیر ہے، گناہگار بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اس میں خیر ہے. لیکن اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار کی دعا اور ناشکرے کی دعا، ان دونوں میں فرق ہے. مطلب اللہ سے، یعنی اللہ سے ہمارا رشتہ، ہماری کوشش ہو، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے شکر گزار کا رشتہ ہے. مطلب مثال کے طور پر یعنی جس مشکل سے میں دوچار کیا گیا ہوں، اللہ سے مطلب پہلے اس بات کا اعتراف کیجئے. دیکھیں اسٹارٹ کہاں سے کیا جائے. یا اللہ، یعنی پہلے ہم یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ اس مسئلے میں میرے اپنے ہاتھ کیا، میرا اپنا کیا ہاتھ ہے. یہ میرے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے. جب یہ خیال آئے گا تو استغفار ہوگی. استغفار ایک دعا ہے. اس کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی. جب یہ خیال آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، یا اللہ اس کے اندر کوئی خیر ہے وہ مجھے، اس کے اندر جو خیر، پھر وہ شکر گزاری والی نفسیات ہوگی. اور پھر یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ آپ، مطلب جیسے وہ بات ہے نا کہ مطلب اس نے مجھے جس حال میں رکھنا پسند کیا میں نے بھی وہ قبول کیا، لیکن اب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ مجھے آسان کر دے یہ کام. اب تیسرا لیول ہے کہ اب اللہ سے کہا جائے کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دیجئے، اس میں میری مدد کر دیجئے، اس میں مجھے مطلب راستہ دکھائیے. مجھے نہیں، مطلب ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم سے تو مطلب تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. اس امتحان سے نکال لیجئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مشکل میری لائف میں آئی ہے اس کو، جیسے اس میں کہیں میرا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا،
یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ساری صورتحال. تو جب یہ خیال آئے گا تو عاجزی پیدا ہوگی اور استغفار کی کثرت ہوگی. پھر دوسرا یہ احساس کہ اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی. جب یہ احساس پیدا ہوگا تو شکر کا احساس پیدا ہوگا. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم خیر بھی نہیں سمیٹ سکتے. اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم نعمتوں سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم قرآن سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک مشکل صورتحال ہے. اس مشکل صورتحال میں اللہ ہی ہماری مدد کرے. یا اللہ اس مشکل کو آسان کر دیجئے, اس امتحان میں خیریت سے گزار دیجئے, اور اس میں بس آپ ہمیں صحیح راستہ بتائیے ہمیں. تو اب جیسے اس کی مدد چاہیے, اس سے آسانی چاہیے, وہ تیسری. تو اب یہ جو دعا ہے, یہ جو سائیکی ہے, یہ شکر گزار کی سائیکی ہے. تو اللہ سے ہم جیسے ایک ناشکرے کی نفسیات, یعنی ناشکرہ بھی اگر کوئی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے, گناہ گار بھی اللہ کو پکارے گا تو وہ بھی ایک بات ہے. مطلب وہ بھی بہرحال اس میں بھی اللہ کو تو جو اللہ نے تو سب کو پکارنے کا, اللہ تو سب کا ہے. اللہ تو کافروں کا بھی رب ہے. مطلب وہ اپنا رب نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ تو ان کا بھی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ فریاد ہم اس سے کریں لیکن اس میں ناشکری نہ ہو. ناشکری اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن پر ناراض ہوتے ہیں اللہ سے, شاکی ہوتے ہیں اللہ سے. یا اللہ میں نے کیا کیا تھا, مجھے ہی کیوں کیا, ہمارے ساتھ ہی کیوں کیا. یعنی اللہ نے جو سچویشن عطا کی ہے اس کے اوپر اللہ سے جیسے ناراض ہیں. بعض لوگ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ان کا. اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہم پہلے مجھے کسی نے پرابلمز جیسے انہوں نے بتایا, اب یہ بھی وکٹم مائنڈ سیٹ ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ دعا کرتے ہیں؟ اس نے کہا سر میں پہلے کیا کرتا تھا, اب میرا دل ہی نہیں چاہتا دعا کرنے کا, میں دعا کیوں کروں. تو پھر وہ ایک اور جو دماغ میں مسئلہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے کہ جیسے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا سنتا نہیں. میں نے کہا اللہ تو سنتا ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ مانتا نہیں ہے. مطلب تم دعا اللہ کو ڈکٹیشن دینے کا آلہ نہیں ہوتا. ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں پسند آتا ہے. اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے فلانی لڑکی سے شادی کرنی ہے, اللہ نے نہیں دی لڑکی. اللہ نے کہا نہیں اس لڑکی سے تو تیری شادی نہیں کراؤں گا, اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا. آپ اللہ سے ناراض ہو گئے, فلانی لڑکی سے میری شادی کیوں نہیں کرائی آپ سے, میں اب دعا ہی نہیں کروں گا, میں ناراض ہوں. اور دعا کو قبول کرنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے دعا ڈکٹیشن نہیں ہوتا. اللہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہو, غلام مالک کو ڈکٹیشن دے رہا ہے. یہ کہاں مطلب اپنا مقام ہمیں پہچاننا ہے. تو اللہ سے دعا کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنے گا جس حالت میں بھی وہ اس کو پکارے گا. تو پھر اس کے بعد اللہ کبھی مطلب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو وہ اللہ دے گا, اور کس وقت بہتر ہے کس حال میں بہتر ہے وہ تب دے گا, ہو سکتا ہے ابھی نہیں بعد میں دے. اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ دے گا. تو اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا, اور اگر مجھے یہ نہیں دے رہا تو اس سے بہتر کچھ اور دے گا. اور ہر دفعہ پکارنے کے نتیجے میں کوئی اجر میرے لیے آخرت میں بھی محفوظ کرے گا. تو لوگ تو مطلب بجائے اس کے کہ اللہ کا یہ احسان مانگیں کہ آپ نے ہمیں مستقل پکارنے کی اجازت دے رکھی ہے, مجھ جیسے نااہل کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کو پکارتا رہوں, کہاں آپ کہاں میں. اس بات پر بجائے اس کے کہ میں اس کا شکر ادا کروں, میں الٹا اس بات پہ ناراض ہو رہا ہوں کہ میں دعا مانگتا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے, وہ تو سنتا ہی نہیں. یعنی کوئی میری عقل ہے, یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور ہمیں چیزوں کو اسی طرح دیکھنے کی توفیق دے جیسے کہ دیکھنا چاہیے. آج کل ایک یہ آئیڈیا بہت پاپولر ہوا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ولنریبل ہونا چاہیے, کہ اپنی پرابلمز, اور یہ فرینڈ شپس اور اس میں کافی ہوا ہے کہ ضرور شیئر کریں اپنی پرابلمز ایک دوسرے سے, کیونکہ اسی سے پھر ایک کلوزنس آتی ہے. تو یعنی ہمارے دین کا اس چیز کے بارے میں کیا ہے, کیونکہ ہمیں تو مینلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیئر کرنی چاہیے اپنی پرابلمس. اصل میں ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے, خاص طور پہ یہ مطلب جیسے ایک جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں, ینگسٹرز میں بھی ایک بہت زیادہ چل رہا ہے نا, کہ مطلب کسی یعنی ٹرائی بیفور بائی, ٹرائی بیفور یو بائی. تو وہ اب کسی سے شادی کرنی ہے تو اس سے پہلے اتنی دوستی کر لیں
اور اس کو اچھی طرح پرکھ لیں, آزما لیں, تو پھر اس کے بعد مطلب جیسے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آدمی سے شادی کریں گے. اور اس کے پیچھے اصل میں جب انسان اپنی عقل سے ہی اپنے راستے نکالتا ہے نا, تو وہ ایک حد تک ہی نکال پاتا ہے, وہ پوری سلوشن بنتا نہیں ہے اس کا. لیکن جب وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اللہ سے چاہتا ہے, مانگتا ہے, تو اللہ نے تو اپنا قانون بتا دیا کہ بھائی پاکیزہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگ عطا کرے گا اگر ہم مانگیں گے. اور اسی طرح لائف میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق میں ہمیں چاہیے کہ سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیں, اس کے وقت کا خیال رکھیں, اس کی کمفرٹ کا خیال رکھیں. یہ جو ولنریبل ہونے والی بات ہے کہ مطلب کوئی لحاظ نہیں کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں. اصل میں ہمیں کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے ہر عمل کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں یا آنسریبل ہوں. یہ احساس زندہ رہنا چاہیے. سر میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ جیسے کہ ورک پلیسز پہ موسٹلی جو ورک پلیسز ہوتے ہیں وہاں پہ آج کل ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے, مطلب آئی ڈونٹ نو لوگوں کے ڈفرینٹ ہوں گے, لیکن میں جو آبزرو کر رہا ہوں موسٹلی, تو اس میں ان اسپائٹ آف ڈوئنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ ان ٹو اے وکٹم پرسنالٹی, جیسے کہ لوگوں کے رویہ جات جو ہیں زیادہ تر, جیسے کسی غلط چیز کو دیکھنا اور اس کو آگے وسل بلو نہ کرنا اور آپ چپ خاموش رہنا. تو اس پہ سر آپ کیا, اگر میرا کویشچن آپ کو فالو کر گئے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا عمل ہوگا, آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں جتنی کلیئرٹی بڑھتی جائے گی, کلیئرٹی اور کریج یہ دونوں چیزیں چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے اور اس پہ کام بھی کیجئے. مطلب یہ دیکھیے کہ کریج اور سیلف کانفیڈنس میں آپ کہاں کھڑے ہیں. یعنی سیلف کانفیڈنس وہ والا جس میں آپ دوسرے کو کم نہیں سمجھ رہے, دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے بغیر اپنی اہمیت کا احساس ہونا. دوسرا اسٹوپڈ نہیں ہے اور اپنے آپ مطلب اپنے اندر ایروگنس بھی پیدا نہ ہونے دی جائے, دوسرے کو انفیریئر بھی نہ سمجھا جائے, اور اپنی ایک سیلف کانفیڈنس کو اور اپنے کریج کو, اپنی سیلف اسٹیم کو نرچر کیا جائے. یہ ایک ایریا ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ کلیئرٹی, مطلب جو سچویشن بھی ہے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے ہمیں بہت کلیئرٹی چاہیے. مطلب کلیئرٹی کے لیے, کلیئرٹی اس وقت آتی ہے جب ہم ملٹیپل پرسپیکٹیوز میں اس کو ریویو کرتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ کلیئرٹی بھی ہوتی ہے کہ الٹیمیٹ پرسپیکٹیو کون سا ہے. مطلب لوگوں کی نظر سے دیکھ سکنے کی ہمارے اندر صلاحیت ضرور ہونی چاہیے, لیکن ہم لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہمارا ڈیفالٹ نہیں بننا چاہیے. لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہماری مجبوری نہیں بننی چاہیے. لوگوں کی نظر سے دیکھتے رہنا ہماری اپروچ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہم جیسے سمجھنے کے لیے کہ اچھا میرے اس سٹینس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہو سکتا ہے, تو اس کو امیجن کرنے کے لیے میں نے اس کو لوگوں کی نظر سے بھی دیکھ لیا. تو اور کلیئرٹی بہت چاہیے. کلیئرٹی کے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کا جو منبع ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ایسے پڑھیے جیسے قرآن کی تفسیر ہو, یعنی جیسے قرآن ڈیمانسٹریشن. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے, اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے, تو چیزیں ریزالو ہوں گی. پھر دعا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے. سر ایک یہ کوشچن تھا میرا کہ جب کسی معاشرے میں کلچر بن جاتا ہے اپنا حق چھوڑنے کا, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک کلچر کی طرح لوگوں کا حق دبانا جو ہے وہ اس کو شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ یہ بات کتنی صحیح ہے یا کتنا کرنا چاہیے کہ اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر آپ کو مطلب یہ عموماً کیسز ہیں وراثت کا ہو گیا یا اس قسم کے, تو یہ ایک اس کلچر کو یا اس ایک سائیکل کو بریک کرنے کے لیے کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا جو حق ہے اس کو لینا چاہیے, اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بجائے چھوڑنے کے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے نا, لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں, اور اس پر جو مطلب ویسٹرن پیراڈائم یہ ہے کہ رائٹس کی موومنٹس ہو, اپنے حق کے لیے آواز نکالو, آواز اٹھاؤ اور پروٹیسٹ کرو, احتجاج کرو, سڑکوں پہ آ جاؤ, شور مچاؤ, حق مانگو, حق کے لیے پریشر بناؤ, پریشر ڈالو, اپنا حق مانگو, لوگوں کو حق کی اویئرنیس دو, رائٹس کی موومنٹ ہو, لوگوں کو ان کے رائٹس بتاؤ. یہ پوری
मूवमेंट है, ठीक है, इनको हम कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है, और ये दुनिया में चल रही है इस वक्त। दुनिया में 100-125 साल से तो बहुत ज्यादा, मतलब इसके अंदर एक बहुत ज्यादा बढ़ी है ये, ठीक है। हमारा कहना यह है कि इस तरह हक नहीं मिल रहा है, नहीं मिले। यानी मजदूरों की जो हुकूक की मूवमेंट है ना, हम मजदूरों का दिन बनाने में कामयाब हुए, मजदूरों का हक देने में कामयाब नहीं हुए। किसी को भी उसका हक नहीं दिया है। मैं आपको बताऊं, औरत वेस्ट में भी खुश नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेटा देता हूं कि डिप्रेशन का ज्यादा, यानी जो इस वक्त डिप्रेशन की गोलियां, एंटी डिप्रेसेंट्स की ज्यादा कंजम्पशन वेस्ट में भी औरतों में ज्यादा है, मर्दों में कम। ये मैं डेटा आपको मैं दे रहा हूं, आप इसको चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि स्लीप, मतलब वो इसलिए कि उसके साथ ज्यादती हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादती नहीं हो रही, लेकिन उस ज्यादती से निकलने के लिए ये तहरीकें काफी नहीं है। काफी क्या, ये उसका तरीका ही नहीं है, क्योंकि ये वो तरीका है जो इंसान की समझ में आया है। अल्लाह ने इसका क्या तरीका दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ने जो इसका तरीका दिया है वो ये है कि हर इंसान को अपने अमल की जवाबदही की सेंस उसके अंदर पैदा की जाए, फिक्र जवाबदही। और फिक्र जवाबदही कैसे पैदा होगी? फिक्र आखिरत से पैदा होगी। फिक्र आखिरत क्या है? वो ईमान का जो समझ लें सबसे मतलब सबसे एक्टिव और सबसे फंक्शनल कंपोनेंट है ना। मतलब यानी उसे ये हर घड़ी एहसास हो कि मेरा ये अमल, मुझे वॉच किया जा रहा है और मेरा अमल तोला जाएगा। मतलब जो आदमी इस वक्त हुकूक की जद्दोजहद कर भी रहा है ना, उसके मामलात भी खोले जाएंगे तो पता लगेगा कि उसके फराइज, यानी दुनिया में हर इंसान अपने फर्ज की फिक्र करे, हक की फिक्र नहीं करे। अभी मैं समझता हूँ कि इसका जो हम हमारे एंड पे जो हम काम, मतलब हमें जो समझ आया वो ये कि तरबिया मूवमेंट जो है, जो ERDC जो हमारी इस वक्त बस कोशिश है, तरबिया तहरीक कह लीजिए, तरबिया मूवमेंट कह लीजिए, जो गैर सियासी मूवमेंट है, जिसमें हम चंदा भी नहीं मांगते, वोट भी नहीं मांगते और किसी मसलक की तरफ भी नहीं बुलाते, इसको हम तरबिया मूवमेंट कहते हैं। और ये हर इंसान को अपनी इस्लाह की फिक्र उसके अंदर पैदा की जाए, उसके ईमान और उसको शऊर मिले, और वो मतलब, तो जब ये काम होगा तो इंशाअल्लाह ताला लोग ये हक तलफी से बाहर आएंगे। मतलब औरत के साथ लोग ज्यादती कर रहे हैं, ये औरत अपना हक मांगे और अपने, मतलब इससे काम बनेगा नहीं। हर आदमी, ये जो लोग हैं ना, इनके अंदर अगर अल्लाह का खौफ ही नहीं तो ये मसला हल होगा ही नहीं। आप जितने कैमरे लगा दें, मैं आपको एक डेटा देता हूं, इस वक्त दुनिया में यानी हर कंट्री लॉ भी बना रही है, लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर रही है और सर्वेलेंस का निजाम भी नाफिज कर रही है। सर्वेलेंस का निजाम यह है कि बहुत सारे कैमरे हैं। मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन 75 से 80, मतलब यानी 75 से 80 लोगों पर एक कैमरा है। मतलब यानी इतने कैमरेज हैं, इतने कैमरेज हैं। यूके के अंदर एक आदमी जो सुबह निकलता है और शाम में अपने घर वापस आता है, 70 टाइम्स किसी ना किसी कैमरे की जद में आता है। चाइना के अंदर इतने कैमरे हैं, ये सर्वेलेंस कैमरे, मतलब, और वो कैमरा यही है ना कि मतलब, बल्कि हम मुसलमानों के मुल्कों में तो साथ में ये जुमला भी लिखा हुआ है, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। और जगहों पे भी लिखा हुआ है, खबरदार कैमरे की आंख देख रही है। मेरी लाइफ में सब, मतलब इतना बड़ा तकलीफ दे, मैं वो दिन भूलता नहीं, वो वाकया। मुझे बहुत पुरानी बात है, नए नए कैमरे लगे थे, मैं किसी जगह गया और मस्जिद की दीवार के बाहर कैमरा लगा था, नीचे लिखा था खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। और मतलब वो जाहिर सी बात है, सड़क की साइड थी तो वो रोड साइड पे कैमरा लगा था, तो मस्जिद के बाहर लगा हुआ था। और मैं सोच रहा था कि मतलब मस्जिद के बाहर भी दीवार पे ये लगा हुआ है, ये कैमरे की आंख मुझे देख रही है। मतलब वो कौन सी आंख है, यानी वो कौन सी हस्ती है जिसके देखने का एहसास अगर मेरे ऊपर गालिब आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो जो एहसास है ना, वो एहसास जब नर्चर होगा तो क्राइम फ्री सोसाइटी होगी और इनजस्टिस खत्म होगी और लोग अपने अमन और सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। वो स्ट्रगल हमें करनी है। लेकिन अगर हम राइट्स की स्ट्रगल करेंगे तो राइट्स की स्ट्रगल तो हुए चली जा रही है, हुए चली। मैं आपको बताऊं, चाइना के अंदर कितने कैमरे हैं, मतलब तकरीबन यानी 50 करोड़ से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं चाइना के अंदर। यानी तकरीबन हर 2 आदमियों के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ, इतने कैमरे लगे हुए। क्या करेंगे इसके साथ? मतलब
ابھی جو مڈل ایسٹ کے اندر اسکولز ہیں اس میں اتنے کیمرے لگانے ہوتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ اسکول، مطلب میں اور بھی جگہوں، صرف ادھر ہی نہیں، آفیسز، مطلب جو پروٹوکول ہے، ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے کیمرے کے اوپر. لیکن یہ مسئلہ، اچھا پھر کیا مسئلہ حل ہو گیا کیا؟ مطلب ایک ورڈ ہے، سٹل مینر میں آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، مطلب ٹون سے جو زیادتی کر رہے ہیں، لہجے سے جو زیادتی کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اسٹیئر کر کے جو زیادتی کر رہے ہیں، اس کو کیسے پکڑیں گے؟ کتنی زیادتیوں کو پکڑیں گے؟ پھر اس زیادتی کو کیسے پکڑیں گے؟ تو ہر زیادتی کو جو پکڑنا ہے نا، وہ اللہ کا خوف ہی ہر زیادتی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. انسان کوئی اور وہ خوف نرچر کرنے کی سٹرگل ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم حق مانگنے کی سٹرگل کر رہے ہیں، ہم فرض ادا کرنے کی سٹرگل اور اس کی تحریک نہیں چلا رہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. چلے میں آج کے لیے، آج کافی ہو گیا، میں یہاں پر اس کو روکتا ہوں. مجھے اندازہ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوں گے، اس پہ غور کیجئے گا، اور جو بھی خیر کی بات آپ کو ملی ہے اس پہ سوچئے گا. دوسروں کو یہ چیزیں بعد میں بتائیے گا، اپنی لائف کو پہلے دیکھیے گا. اور جو علم بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اس پہ سب سے پہلا حق آپ کی فیملی کا ہے. دیکھیے جن لوگوں کا آپ کے مال پر پہلا حق ہے نا، انہی کا آپ کے علم پر بھی پہلا حق ہے. تو اگر آپ کا انتقال ہو تو مال جس آرڈر میں آپ کا تقسیم کیا جائے گا نا، علم تقسیم کرنے کی فکر بھی وہاں سے شروع ہونی چاہیے، جو میری فیملی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندگی کا حق ادا کرنے، اس کے تقاضے نبھانے کی جد و جہد کرنے کی کوشش کی توفیق دے، اس احساس کے ساتھ کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اس کی کوشش مجھے پوری کرنی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو زندگی میں امتحان ہیں وہ آسان کر دے، ہم سب کو نفسیاتی شفا یابی عطا کرے، ہمیں وہ ایمان اور یقین عطا کرے جو ہماری نفسیاتی شفا یابی کا بھی سامان بن جائے، اور ہمارے جسمانی وجود کے ہر خلیے پر اپنا ایک اثر پیدا کرے. مطلب ہمیں وہ یقین پیدا ہو ہمارے اندر کہ ہمارے جسمانی وجود کے اندر پیدا ہونے والے مسائل بھی اس یقین سے، اس کی برکت سے حل ہوں، اور ہمارے نفسیاتی وجود کے اندر بھی ایک خیر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ذوق عطا کرے جو محبت کا ذوق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فراست کی نظر عطا کرے، حکمت عطا کرے، اور جو لوگ دنیا میں اچھے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ان سے محبت، ان سے تعاون، ان سے تعلق، ان سے استفادہ، ان کے لیے خیر کی دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ اپنے اپنے حصے کا اچھا کام کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات حل کرے. تو آپ سب سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے. جو جد و جہد ہماری چل رہی ہے، یہ بہت سی مشکلات اللہ کی مشیت سے آتی ہیں. کام ایسا ہی ہے کہ اس میں دشواریاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور اس میں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اپنے عمل کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کی مدد کرے. ہم سب کی جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس سب میں ہماری مدد کرے. تو دعاؤں کی درخواست ہے. اور بس جو آپ نے سیکھا ہے اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایکسرسائز کیجئے گا.